بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبان سوسائٹی عمران سیریز ناول بے مزہ کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ مارسیا کا حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو جیکب نے حلیہ بتا دیا۔ اور سڈنی کا حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو جیکب نے سڈنی کا حلیہ بھی بتا دیا، اور ٹائیگر نے اس دونوں کے قد و قامت کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات؟ اچھی طرح سوچ کر جواب دو۔ یہ دونوں خاصے طویل عرصے تک یہاں رہے ہیں۔ ایک مقامی لڑکی بھی سڈنی سے ملنے آیا کرتی تھی، اس کا نام نرگس تھا۔ کسی معزز خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ سڈنی یہاں سے باہر جاتے ہوئے کیا اپنی کار استعمال کرتا تھا یا کلب کی کار اس کے استعمال میں رہتی تھی؟ وہ ٹیکسی میں آتا جاتا تھا، البتہ میں نے اسے زیادہ تر راجو کی ٹیکسی میں ہی دیکھا تھا۔ راجو البتہ 2-3 روز سے بیمار ہے، اس لیے آ نہیں رہا۔ یہ راجو کہاں ملے گا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو جیکب نے اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا۔ اوکے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کر اس کی کوارٹر سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں بیٹھا اس راجو کی رہائش گاہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ گوئی سے جیکب سے خاصی معلومات مل گئی تھیں اور اسپیشل ایجنسی کا کارڈ بھی مل گیا تھا، لیکن اس نے سڈنی کو تلاش کرنا تھا، اور سڈنی کے کسی پتے کے بارے میں اسے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ راجو سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ راجو کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ راجو کا مکان ایک گنجان آباد محلے میں تھا۔ ٹائیگر نے اپنی کار اس محلے کی ایک کھڑکی پر جا کر روکی، اور پھر وہ مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوا آخر کار راجو کے مکان پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ کیا تمہارا نام راجو ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ یہاں؟ میرے گھر جناب، راجو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کا نام ٹائیگر ہے۔ میں نے تم سے چند باتیں معلوم کرنی ہیں۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں؟ جی ہاں، میں بیٹھک کھولتا ہوں، راجو نے کہا اور واپس مڑ کر مکان میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کونے میں موجود ایک دروازہ کھولا۔ آئیے جناب، راجو نے دروازہ کھول کر کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی، 3 پرانی کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ میں غریب آدمی ہوں جناب، اس لیے آپ کو تکلیف تو ہوگی، راجو نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں بھی تم جیسا ہی ہوں، بیٹھو، میں آپ کے لیے بوتل لے آؤں؟ نہیں، تکلیف مت کرو، بیٹھو، تم ویسے بھی بیمار ہو۔ بس جی، 2-3 روز سے بخار آ رہا تھا، آج تو نہیں ہے، راجو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے 2 بڑے بڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہیں، رکھ لو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر جناب، راجو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں نہیں دیے، تمہارے بچوں کے لیے دیے ہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی، آپ کی مہربانی جناب، راجو نے جلدی سے نوٹ اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ سنو، مجھے معلوم ہے کہ بلو مون کلب میں رہنے والا گریٹ لینڈ کا سڈنی زیادہ تر تمہاری ٹیکسی میں ہی سفر کرتا تھا۔ مجھے سڈنی کی تلاش ہے، اور یقیناً تمہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات معلوم ہوگی جس کی مدد سے اسے تلاش کیا جا سکے، اور چونکہ تم مجھے جانتے ہو اس لیے اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بات کسی صورت بھی باہر نہ جائے گی اور نہ تم پر کوئی حرف آئے گا، ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سڈنی اکثر میری ٹیکسی میں بیٹھ کر مختلف بڑے بڑے ہوٹلوں میں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان ہوٹلوں میں کس سے ملتا تھا اور کس سے نہیں، کیونکہ میں تو باہر ہی اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ البتہ آخری بار وہ میری ٹیکسی میں بیٹھ کر نیشنل اسٹیٹ ایجنسی کے آفس گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے خلاف توقع فارغ کر دیا۔ میں سواری کے لیے وہاں سے قریب ہی رک گیا تھا، پھر میں نے سڈنی کو آفس سے نکل کر ہدایت علی کی ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ میں اور ہدایت علی اکٹھے تھے کہ میں نے اس سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ وہ غیر ملکی کو نیشنل اسٹیٹ ایجنسی سے پک کر کے کہاں لے گیا تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ اسے ریمبو کالونی لے گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا۔
اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک غیر ملکی لڑکی مارسیا رہتی تھی، کیا وہ بھی تمہاری ٹیکسی میں بیٹھتی تھی یا نہیں؟ جی ہاں، وہ بھی اکثر بیٹھتی تھی، کیونکہ میں زیادہ تر بلو مون کلب سے ہی سواریاں لیتا ہوں۔ وہ بھی سڈنی کی طرح مختلف ہوٹلوں میں آتی جاتی رہتی تھی۔ کسی خاص آدمی سے اس کی کوئی خصوصی ملاقاتیں رہتی تھیں؟ جی نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، راجو نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، تم مطمئن رہو، تم نے جو کچھ بتایا ہے یہ سب باہر نہیں جائے گا، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور راجو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹائیگر بیٹھک سے باہر آ گیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی کار موجود تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا پہلے نیشنل اسٹیٹ ایجنسی جا کر یہ معلوم کرے کہ سڈنی نے ریمبو کالونی میں ان سے کون سی کوٹھی حاصل کی ہے، یا پہلے عمران کو اطلاع دے۔ اور پھر کار تک پہنچتے پہنچتے اس نے عمران کو اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ کار میں بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی اور پھر ایک مناسب جگہ پر ایک سائڈ پر کار روک کر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر عمران کی ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور، ٹائیگر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی عمران کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر نے اسے اب تک کی حاصل کی گئی تمام معلومات کی تفصیل بتا دی۔ گڈ شو، لیکن پہلے جا کر وہ کوٹھی تلاش کرو اور پھر معلوم کرو کہ اس میں سڈنی موجود بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد مجھے دوبارہ کال کرو، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ اب اس کا رخ نیشنل اسٹیٹ ایجنسی کی طرف ہی تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی سڈنی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رچرڈ بول رہا ہوں، مارسیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے مارسیا کی آواز سنائی دی۔ اوہ تم، کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے، کوئی خاص بات؟ سڈنی نے چونک کر اپنے اصل لہجے میں کہا۔ ہاں، خاص الخاص بات ہے۔ کیا؟ جوسکو کلب میں مجھے تلاش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے مارسیا نے کہا تو سڈنی بے اختیار اچھل پڑا۔ جوسکو کلب میں تمہیں؟ اوہ، تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ؟ سڈنی نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور انہیں یہ ٹپ یقیناً جیکی سے ملی ہوگی، اور یہ بھی سن لو کہ جیکی کو اس کے ہوٹل کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے، مارسیا نے کہا تو سڈنی کا چہرہ بے اختیار بگڑ سا گیا۔ ویری بیڈ، پھر تو حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں۔ ویری بیڈ، سڈنی نے انتہائی پریشانی سے کہا۔ کیوں؟ یہ بات تم نے کیوں کی ہے؟ جیکی ہمارے نیٹ ورک کا خاص آدمی تھا، اس سے انہوں نے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ ارے نہیں، جیکی کو ہمارے نیٹ ورک کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ تمہیں میری عادت کا تو علم ہے کہ میں ایسے معاملات میں کس قدر محتاط رہتی ہوں۔ البتہ انہوں نے اس سے جاسکو کلب کے بارے میں معلوم کر لیا ہے اور پھر وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن تم جانتے ہو کہ جاسکو کلب میں میرا کیا روپ ہے، اس لیے وہ یہاں سے میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ البتہ مجھے اطلاع مل گئی اور پھر میں نے ان کی کار میں 3X نصب کر دیا اور اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ نشاط کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں رہائش پذیر ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں آسانی سے ان کا خاتمہ کرا سکتی ہوں، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح اسپیشل ایجنسی تو ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اسپیشل ایجنسی پر پھر ہر لحاظ سے کنفرم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ حکومتی سطح پر یہاں کی حکومت سے مل کر ہماری تلاش شروع کرا دیں۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن ان کی کارکردگی میری توقع سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ تک کسی نہ کسی انداز میں پہنچ جائیں، مارسیا نے کہا۔ میرا خیال ہے مارسیا کہ ہمیں اپنی نیٹ ورک آف کر کے خاموشی سے یہاں سے کچھ عرصے کے لیے چلا جانا چاہیے۔ ہم کافرستان جا سکتے ہیں، پھر یہ ٹکرے مار کر خود ہی واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ کر اسے دوبارہ اوپن کر لیں گے، سڈنی نے کہا۔ لیکن اس طرح سپلائی میں تو فرق آ جائے گا، اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سپلائی سے زیادہ ضروری اپنے نیٹ ورک کی حفاظت ہے، ورنہ سپلائی مکمل طور پر بھی بند ہو سکتی ہے، اس لیے اگر 1-2 ماہ تک سپلائی بند کر دی جائے تو میرے خیال میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، سڈنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے، مارسیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جلدی کرو اور نیٹ ورک کو مکمل طور پر کیموفلاج کرا دو اور میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم فوری طور پر یہاں سے روانہ ہو جائیں، سڈنی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہو، مجھے اس کام میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، مارسیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، سڈنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا
اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس لارسن کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں آسکر بول رہا ہوں، لارسن سے بات کراؤ، سڈنی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں لارسن، سڈنی نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کمپنی کے چیئرمین کو میرا پیغام دے دو کہ فی الحال آرڈر نہیں مل رہے، کیونکہ ایک اور کمپنی ہمارے مقابلے میں آ گئی ہے، اس لیے کم از کم 2 ماہ تک آرڈر ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 2 ماہ؟ لیکن یہ تو خاصا طویل عرصہ ہے، جبکہ کمپنی کو آرڈرز کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس کمپنی کا مقابلہ کرنے کے لیے خاصا کام کرنا پڑے گا، ورنہ آرڈرز ہمیشہ کے لیے بھی بند ہو سکتے ہیں، سڈنی نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ اور کچھ؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بس یہی پیغام دے دینا، سڈنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔